الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تفسیر القرآن الکریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 179. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے. ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں. یہ لوگ چوپاؤں جیسے ہیں، بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہی ہیں جو بالکل بے خبر. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں فرمایا بہت سے جن اور انسان ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کی. اللہ اکبر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اور انسانوں نے اپنے حواس سے کام نہیں لیا، فائدہ نہیں اٹھایا، اور نتیجہ جہنم. دنیا میں پیدا تو ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد اللہ کی معرفت حاصل نہ کی، اللہ کی توحید نہیں سمجھی، اللہ کی فطرت پر قدرت پر غور نہیں کیا، تدبر تفکر عقل سے کام نہیں لیا، اور چلے گئے. تو قصور کس کا ہے؟ خود انسان کا، خود انسان کا. دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، بے عیب ہے. اس اللہ نے جب جن اور انسانوں کو پیدا کیا تو اسے خبر ہے کہ اس بندے نے اور اس جن نے دنیا میں جا کر ساری زندگی دوزخیوں والی گزارنی. علم کامل ہے نا اس کا. جیسے استاد پڑھاتا ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ گولڈ میڈل لے گا، اور بچہ کچھ عرصے کے بعد چرس پینا شروع کر دیتا ہے یونیورسٹی میں. گولڈ میڈل کدھر، وہ تو یونیورسٹی ختم ہو گئی اس کی. تو استاد کا علم، اس نے پہلے دیکھا اس کے نمبر بڑے اچھے ہیں، اسائنمنٹ بڑی اچھی لکھتا ہے، تو اس نے اندازہ لگایا یہ ٹاپ پہ جائے گا. لیکن اس کا علم کامل نہیں ہے، کامل نہیں ہے. اسے نہیں پتا یہ بیمار ہو جائے گا بیچ میں، اسے کیا خبر، بیمار ہونے کے بعد یہ پیپر ہی نہیں دے سکے گا. تو اللہ کا علم جو ہے اسے کائنات کی ہر چیز کا علم ہے، کہ اس نے مستقبل میں کیا کرنا ہے، اس نے حاضر میں کیا کرنا ہے. اس کے مطابق اللہ تعالی نے لکھ دیا. یہی قضا اور قدر ہے، یہی تقدیر ہے. لوگ اس پر بہت گفتگو کرتے ہیں. یہ تقدیر میں لکھا ہے تو جنت میں جانا تو چلے ہی جائیں گے. تقدیر میں تو لکھا ہے تیری کوٹھی بنے گی تو بن ہی جائے گی نا، پھر گھر بیٹھا رہے. تقدیر میں لکھا ہے تم نے پڑھ کر ڈاکٹر بننا ہے تو گھر بیٹھا رہنا، کالج میں کیا کرنے جاتا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا. وہاں تقدیر کہتے نہیں جی جانا پڑے گا، داخلہ لینا پڑے گا، کتابیں پڑھنی پڑیں گی، امتحان دینا پڑے گا، پھر کہیں جا کر. ایسے تھوڑا ہوگا. سبحان اللہ. تو اللہ کا علم کامل ہے. اور اللہ نے جہنم اور جنت سب بتا دی ہے. جہنمیوں کی صفات بھی بتا دی ہیں، جہنمی یہ کام کریں گے. بندہ خود چیک کر لے میں کیا کام کرنے لگا ہوں. میں جہنمی والے کام تو نہیں کر رہا. تو پھر وہ جب جہنمی والے کام کرتا ہے تو ہدایت کو قبول نہیں کرتا. اب یہ بت پرستی جہنمیوں والا کام ہے.
بتوں کی پوجا، پتھر کی عبادت۔ مکہ کے لوگ پتھر کو خود بنا کر اس کی شکل و صورت اس کو سامنے رکھ کر کھڑا کر کے عبادت کرتے تھے، اور آج کا قبر پرست اسی بت کو، بندے کو زمین میں لٹا کے بند کر کے اس کی عبادت کرتا ہے۔ یہ کام ہی جہنمیوں والے ہیں۔ لوگوں کی تو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، جو مرضی ہو، یہ تو کاروبار ہی ایسا ہے، نہ پڑھنے کی ضرورت۔ جتنی جہالت ہوگی اتنا بڑا پیر ہوگا، جتنا بڑا جاہل ہوگا، گالیاں دینے والا ہوگا، اتنا ہی بڑا وہ پہنچا ہوا ہوگا۔ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کریم دیکھیں کتنا کریم ہے، اللہ نے جہنم سے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ اگر کوئی کہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ اللہ نے تو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا، تو اللہ نے جہنم سے بچانے کے لیے پھر نبیوں کو بھیجا ہے، اور لوگ نبیوں کو مارتے تھے، پتھروں کی بارش کرتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ پتھروں کی بارش کر دی تھی آپ پر، لہو لہان کر دیا تھا آپ کو۔ اگر اللہ نے ویسے ہی جہنم میں پھینکنا ہوتا پھر نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہی کوئی نہیں، بھی چلو بھی انہوں نے جنت میں جانا ہے، انہوں نے جہنم میں جانا ہے، پھر انبیاء کیوں بھیجے؟ پھر ایک طویل جماعت بھیجی انبیاء کی، ان کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں احد کے پہاڑ کی جو دعوت دیکھیں آپ، لوگ تو کہتے ہیں نا جہاد ہے، اصل توحید ہے۔ سارے جہادی میدانوں میں، مدینے کی ساری زندگی میں جہاد میں توحید کی دعوت۔ جب مسلمانوں کے حالات پلٹ گیا، خالد بن ولید نے پیچھے سے وہ درہ مسلمانوں نے خالی کیا، پھر وہ فوج آ گئی، خالد ان کے سردار تھے، مسلمانوں کو 70 شہید کر دی۔ اس وقت ابو سفیان نے پہاڑ پر چڑھ کر یہ نہیں کہا کہ ہم نے جنگ جیتی ہے، اس نے اپنے بابے کا نام لیا، اولو حبل، حبل کی جے، حبل زندہ باد، آج ہمارے بابے نے تمہاری طبیعت ٹھیک کروا دی۔ دیکھو، اور اس سے پہلے بڑی خوبصورت یہ بات ہے، اس سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں، تم میں ابو بکر ہے، تم میں عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چپ رہو، جواب نہیں دینا اس کو، پہاڑی پہ چڑھا ہوا ہے وہ بھی، یہ بھی اپنے درے میں بیٹھے ہیں، آواز آ رہی ہے، اور انہوں نے چپ کر، تمہیں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے خاموش رہو۔ اس نے کہا چلو، یہی تھے تینوں بڑے، سب سے ان تینوں سے جان چھوٹی۔ اب اس نے جب دیکھا کہ جواب نہیں آیا، یہ تینوں شہید ہو گئے، اس نے پھر اپنے بابے کا نعرہ لگایا، اولو حبل۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جواب دو اس کو، اب اس کو جواب دو۔ اپنی ذات پر بھی جواب نہیں دلوایا، اپنے صحابہ پہ بھی نہیں دلوایا۔ جب اللہ کی توحید پر آئی تو آپ نے جواب دو۔ عمر نے پوچھا کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہے تمہارا اللہ نہیں ہے۔ دیکھو یہ توحید ہے۔ تو جو انبیاء کو بھیجا تو بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ماریں کھائیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، دانت ہی توڑ دی آپ کے کفار نے، چہرہ زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، کیا قصور تھا؟ یہی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اور آج یہی بات ان کو کہو درباروں کو تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو بڑے گستاخ ہیں، نبیوں کو نہیں مانتے اور ولیوں کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کا مقصد یہ تھا انبیاء بھیجنے کا، کون شریعت پر چلے گا؟ تو پھر ساتھ بتایا دیکھو لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھ سے خالی، دل ہیں ان کے، یہ جو انسان دنیا پہ چلتے پھرتے ہیں تو ان کے دل نہیں ہیں، کفار کے مشرکوں کے ہیں، سب کے دل ہیں، لیکن یہ دل کو سمجھ نہیں ہے، دل میں فہم نہیں ہے، یہ دل ہی ہے۔ سارے زندگی سائنس کہتی رہی نہیں دماغ کرتا ہے سارے فیصلے، اب سائنس نے جدید تحقیق کہا کہ نہیں، جو مسلمانوں کہتے ہیں نا کہ دل، ان کا نبی فرماتا ہے کہ دل ایک لوتھڑا ہے، یہ خراب ہے تو سب کچھ ہی خراب، وہ کہتے ہیں نہیں دل ہے اصل۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن فہم سے خالی، سوچتے ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے، جانا ہے اوپر،
اللہ سے باتیں ہونی ہیں، سوال جواب ہونے ہیں، حساب کتاب ہونا ہے، جزا سزا ہونی ہے، دل ہی بند ہے، دل ہی پتھر ہو گیا، لا یفقہون بہا۔ تو مشرکوں کو سوچنا چاہیے کہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں، اب آپ دیکھیے پتھر ہے، اس پتھر کی پہلے صحیح صفائی کرتے ہیں، مار مار کے ہتھوڑوں سے، مار مار کر کہ چھلائی سلائی سب کچھ کر کے فرسٹ کلاس۔ کبھی پتھر نے آگے سے چوں چراں کی، رانا صاحب کیتی ہے نہیں، پھر اس کو چاندی کی انگوٹھی کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے اس کے نوکدار بنے ہوتے ہیں، اس کے اندر رکھ کر اوپر سے پریس کرتے ہیں تاکہ یہ نکل نہ جائے۔ جب وہ سارا کچھ تیار ہوتا ہے، چمکا شمکا کے انگوٹھی انگلی میں ڈال کے کہتے ہیں یہ پتھر نفع دیتا ہے۔ کیسے نا پاگل ہے یہ، اسے مار رہا ہے پہلے، جوتیاں ہتھوڑے، اس کی صفائی کر رہا ہے، تیزاب میں ڈال رہا ہے، اس کے محل اتار رہا ہے اس کے اوپر سے، اس وقت اس نے کوئی چوچ رہا نہ کی، پھر وہ تجھے نفع کیسے دیتا ہے؟ یہ ہے لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھ سے خالی ہے، کہتے نہ سوچنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، ترجمہ پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ رب کہتا کیا ہے، کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، یا علی مدد کے نعرے لگائے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے؟ تو دیکھتا ہی نہیں ہے، دیکھتا نہیں آنکھوں سے، کہتا پڑھے کرو یہ قرآن۔ ابھی مجھے کل پرسوں کوئی بتا رہے تھے، رانا صاحب ہی بتا رہے تھے، ہاں، کہ ہمارا دوست ہے اور وہ گیا حج پر، تو اسے جب قرآن دیا نا، سعودی تحفہ دیتے ہیں ترجمے والا قرآن اردو، کہتا نا پڑھے کرو یہ تمہارا قرآن ہے ہمارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پرانی بات، جو ہماری پرانی مسجد تھی، پیر نصیر الدین اب پورا قافلہ لے کر گئے تھے، پورا جہاز ہی گولڑویوں کا تھا، سب کو وہاں انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ پیر ہیں، اور یہ ان سب کو بڑے تحفے دیے، اور قرآن مقدس خاص طور پر دیا کہ یہ لو۔ پیر صاحب نے سارے قرآن ایئرپورٹ پہ رکھوا دیے، کہتے ایک بھی نہیں لے کر جانا۔ کیوں؟ جب یہ پڑھیں گے تو دربار بند ہوگا نا، جب یہ قرآن پڑھیں گے تو اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ بھئی قبر پرستی حرام ہے، قرآن ہی لانے نہیں دیے ترجمے والے، نہ قرآن پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ یہ مساجد کے لوگ، اہل سنت کی جو مسجدیں ہیں، دیوبندیوں کی اور بریلویوں کی، جس کی بھی، قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا، لا 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 لا، ترجمے نہیں پڑھنا، ترجمے سے نہیں پڑھنا قرآن۔ کیوں؟ ایک تاریخ میں لکھا ہے، ایک عبد الحکیم بزرگ کا نام تھا، سیال کوٹ کے اندر ایک مولوی صاحب تھے، یہ پاکستان کی تقسیم ہوئی تو وہ آ کر پھر ٹھہرا سیال کوٹ میں، تو وہ قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا، ایسے بیٹھا ہوا تھا، اس کا مہمان تھا، یہ اہل حدیث تھا، یہ بھی دین پڑھا ہوا تھا، شریعت، اور وہ جس کا میں پاس ٹھہرا ہوا تھا مسجد میں، وہ بھی عالم تھا دیوبندیوں کا۔ اس نے صبح اٹھ کرنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اس نے اتنی بات کی، اس نے، وہ جا رہا تھا مسجد میں ایسے کر کے، وہاں سے انہیں سنا نا اردو میں، انہوں نے کہا کافر، 3 مرتبہ کہا، تو کافر ہو گیا، قرآن بدل دیا، قرآن بدل دیا۔ قرآن کیسے بدل دیا؟ کہتے قرآن کا ترجمہ نہیں کرنا، قرآن کا قرآن رہنے دو، یا ایھا الذین آمنوا۔ تاریخ میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ کے خاندان نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا، ہندوستان کے علماء نے کافر کا فتویٰ لگا دیا تھا، یہ کافر ہو گیا، اس نے قرآن ہی بدل دیا۔ جانے ہتھیلی پر لے کر انہوں نے صرف قرآن کا ترجمہ کیا، اس زبان میں جو مولویوں کی زبان تھی، انڈیا کی زبان تھی، ترجمہ ہی نہیں کرنے دیتے۔ جو ہی ترجمہ کریں گے، اگلا پڑھے گا، اس نے کہا او ہو، اللہ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی ان قبر کی عبادت ہی نہیں کرنی، اللہ تو کہتا ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، کسی مولوی پیر فقیر کی بات نہیں ماننی۔ ہاں، مولوی پیر فقیر کی بات نبی کی بات کے برابر ہو، وہی بات کہے تو سر آنکھوں پہ، اگر وہ اپنی طرف سے کہتا ہے، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِهَا، نہیں دیکھتے ان آنکھوں سے، دیکھنے ہی نہیں دیا جاتا، دیکھنے نہیں دیا جاتا۔ کہ قرآن پڑھ لیا تم نے ترجمے سے، یہ تو شروع سے چلا آ رہے، تو اللہ کا شکر ہے تعلیم عام ہوئی،
میں جب سعودیہ میں جاب کرتا تھا 2002 کی بات ہے، ہمارے مکتب میں 75 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ موجود تھا گورنمنٹ آف سعودیہ کی طرف سے۔ ہمارے پاس جس زبان کا بندہ ہمیں نظر آتا ہم اٹھاتے اس کو قرآن دے دیتے، یہ قرآن پڑھیے گا، بلاتے ان کو۔ ہر دن ایک زبان کا ماہر جو ہے وہ درس دیتا تھا، پھر اس زبان کے لوگ جیسے فلپینی ہیں، وہ فلپینی مسلمان دوسرے غیر مسلموں فلپینوں کو لے کر آتے تھے، آئیں ذرا بیٹھتے ہیں دیکھیں بات کیا کرتے، انہی کی زبان میں، پھر انہی کی زبان میں قرآن دیتے تھے۔ یہ تو کہتے ہیں قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگ، ترجمے ہاتھ بھی نہیں، پڑھنے نہیں دیتا ترجمہ، پڑھے گا تو اس کو تو دین سمجھ آ جائے گی، ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا۔ تو وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں ان کی مگر دیکھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، قرآن نہیں دیکھتے، حدیث نہیں دیکھتے، کہتے پرے کرو جی، ہمارا خاندان سارا نماز ایسے پڑھتے آیا تو اب ہم یہ نئی نماز یہ کیسا ہے یہ، اور اللہ کے بندے خاندان بچائے گا اوپر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، سارا خاندان قبیلہ اکٹھا ہو کے کہتے یا اللہ اس کو جہنم میں نہیں پھینکنا، تو اللہ مان لے گا اس کی؟ سبحان اللہ، وہ تو اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری زمین پر، روئے زمین پر اٹھا کر سب کو جہنم میں پھینک دے، اس اللہ سے لا یسأل، کوئی سوال نہیں ہو سکتا، وہ ایسا بادشاہ، وہ مالک ہے نا، مالک جو چاہے کرے، مکان بنائے گرائے، مکان بنائے گرائے۔ کوئی بندہ کہے کہ آپ مکان نہیں بنانے کو، تینوں کی تکلیف ہے، میرا مکان ہے میں جو مرضی کروں۔ بیگم کو نہیں پسند آ رہی ٹائلیں لگی ہوئی، اس نے ساری ٹائلیں توڑوا دی، اگلی ٹائل لگائی، اس نے پھر آگے چیک کیا، اس نے کہا نہیں پسند، اس نے کہا اتارو بھائی، پھینک دو بھائی۔ کوئی بندہ کہے جی آپ نے ٹائلیں لگائیں اتنی محنت کے ساتھ 6 مہینے ہو گئے اور نہیں پھر توڑوا دی، یہ کیا مسئلہ؟ اس نے کہا تیرے پیسے میرے پیسے، میری زمین میرا مکان، میں جو مرضی کروں۔ یہ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ جو چاہے کرے۔ لیکن اللہ کریم اتنا ہے کہ اس نے ان بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ ایسا ہے جہنم، ایسی آگ ہے، ایسے کنویں ہیں، ایسی پیپ ہے، ایسا کھانا ہے تھور درخت کا کڑوا، بچ جاؤ اس سے۔ اور بچنے کے لیے پھر اپنی کتاب اتاری، اس کتاب کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے۔ پہلے زمانے میں ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے، یہ اس محلے کا، وہ اس محلے کا، وہ اس بستی کا، وہ اس بستی کا۔ آخری پیغمبر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری دنیا کا نبی، ساری دنیا کا رسول ہے، ایک ہی رسول کہ جاؤ میرے بندوں کو سبق پڑھاؤ، وہ دیکھیں کہ یہ قرآن ان کے لیے بھیجا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں، سنتے ہی نہیں، کان سے سنتے ہی نہیں۔ پہلے مسجد عثمان میں نہیں جانا، یہ شاہ صاحب کی مسجد میں نہیں جانا۔ پہلے تو لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے نا، نام اتنا مشہور ہو گیا پورے اسلام آباد میں، مجھے ایک بندہ کہہ رہا ہوں، گالی دے کر مجھے ہی کہہ رہا ہوں سفر کے دوران کہ فلاں مسجد عثمان، ہاں جی ہے ادھر، اس میں نہیں جانا، اس کا مولوی بڑا ہی خبیث ہے، میرے سامنے مجھے ہی کہہ رہا ہے، اسے نہیں پتہ یہ وہی بندہ ہے میرے ساتھ بیٹھا ہوا گاڑی میں۔ سبحان اللہ، کیا سنا انہوں نے، ویسے ہی افواہ پھیل گئی۔ یہ کیا ہوتا جی؟ وہ پیروں کے بڑا مخالف، ہم کوئی پیروں کے مخالف، ہم تو آپ سید ہیں، اصلی سید ہیں، زیدی سید ہیں، زیدیوں سے پہلے سید ہی کوئی نہیں ہوتا، آگے نقوی کاظمی یہ بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم پیروں کا مخالف ہیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ پیر اگر کہے نا اللہ نے یہ فرمایا سر آنکھوں پہ، اگر وہ کہے یہ میرا بابا اس کی بڑی کرامتیں، ہوا میں اڑتا، اس نے کہا بابا ہی نہیں، خبیث آدمی ہے، نبی ہوا میں نہیں اڑا تو یہ کہاں سے اڑ گیا؟ نبی ہوا میں نہیں اڑے تو یہ کہاں سے اڑ کر کہہ رہا کہ یہ کرامت ہے؟ تو وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں ہیں، سنتے نہیں۔ اور جو سنتا ہے نا یہ قرآن، دیکھتا ہے بیٹھ کر، سوچتا ہے اور آ کر ہم سے پوچھتا ہے، اللہ کے فضل سے توحید پرست ہو جاتا ہے۔ دنیا ہو گئی ہے، دنیا ہو گئی، جس محلے علاقے میں، اب میں پچھلے دن پتہ نہیں کہاں گیا ہوں، اسلام آباد، یہ جماعتی دورہ میرے ذمہ پڑا ہوا تھا 20 دن کا، رمضان کا، 1 سے 20 رمضان تک۔ وہ ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی ہم نے 4 سال آپ کے پیچھے توحید سیکھی ہے، ہم پھر یہ علاقہ چھوڑ کے وہ ادھر اسلام آباد کے ایک کارنر پر پہنچے، جس مسجد میں بھی گیا وہاں آپ کے G11 کا بوٹا لگا ہوا تھا جی، ہم وہاں ہوتے تھے، وہاں ریڈی لگاتا تھا جی، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے اور توحید کی سمجھ آ گئی۔ اب ہم اس سائڈ پر آ گئے،
ادھر مہنگائی ہو گئی، کرایہ نہیں دیا جاتا۔ سبحان اللہ، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، سنتے نہیں ہیں۔ سنو تو صحیح نا، ہم کہتے کیا ہیں؟ ہمارے پاس بیٹھو تو صحیح نا، آؤ تو صحیح نا، پوچھو تو صحیح، ہم کہتے کیا ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کو نہ مانو، نبی کا نہ مانو، تو پکے کافر ہیں ہم۔ نہ سنو، اگر ہم ایک ہی بات کہیں بھئی اللہ کو مانو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے، آنکھیں بنائی، کان بنائے، اس نے کیا کچھ نہیں تمہارے ساتھ کیا، سبحان اللہ، تمہاری تخلیق کی ہے، تمہاری ایک ایک چیز کو سنبھالنے والا ہے، اس کو مانو۔ میں نے کہا بات تو یہ صحیح کرتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر تھے رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا، اس نے کہا کہ یار میں نے جمعہ پڑھنا ہے، لیکن کوئی مولوی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ لوگوں کے ذہن میں نا مولوی رٹی رٹائی تقریریں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، جو ان کا مائنڈ ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی بندہ باتیں بڑی صحیح کرتا ہے لیکن تھوڑے سخت ہے، طبعاً سخت ہے، پتہ نہیں کیسے طبعاً سخت ہے، مجھے تو نہیں پتہ۔ وہ میں ایک جگہ پر پچھلے دنوں گیا تو میں ہنس پڑا، کہنے لگا شاہ جی تسی ہنس دے بھی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا ڈرائیور کہنے لگا میرے ساتھ آپ صرف 3 جمعے پڑھ لیں، پھر بے شک کسی اور مسجد میں لے جاؤں گا آپ کو۔ وہ یہاں لے آئے، جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھ کے دونوں گئے، پھر انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم باہر نکلے، اس نے کہا یار بڑا سخت آدمی ہے، سیدھا سیدھا کہتا ہے یہ پیر کچھ نہیں کر سکتا، دلیر بھی بڑا ہے، کہتا ہے پیر تو چھرا مار دیتے ہیں سارے۔ اگلا جمعہ اس نے کہا جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب کیا موڈ ہے؟ انہوں نے کہا جانا اسی کے پیچھے، آئے تھے سخت لیکن جائیں گے اس کے پیچھے۔ وہ پھر آئے، کہیں کوئی ٹاپک چل رہا تھا کہ نبی کے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں چلنا۔ دیکھو نا، اس سے خوبصورت دعوت یہ ہے کسی کے پاس کہ نبی کے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں چلنا، نبی سے بڑا کوئی نہیں انسانوں میں۔ وہ دعوت چل رہی تھی، اس نے کہا یار اتنے پیر ہیں، اتنے امام ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، لیکن اس نے بات تو صحیح کی ہے، نبی سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں۔ جو نبی کے پاس علم ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، نبی کو رب نے منتخب کیا۔ سنتا رہا، تیسرے چوتھے جمعے کے اندر اللہ نے اہل حدیث کر دیا، سمجھ آ گئی، پھر سارا خاندان ہی ہو گیا۔ پھر اس نے سارا، میرے خیال میں آدھا اسپتال ہی اہل حدیث کر دیا۔ ہر جمعے 20-25 بندے گاڑیوں میں بھر کے لے آتا، کہتے آؤ ادھر سنو، آؤ ادھر، آؤ ادھر سنو، آؤ ادھر بیٹھو، سبحان اللہ۔ تو وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جہنمی لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اب اللہ کیا کہتا ہے، جب نہ یہ سنتے ہیں قرآن، نہ یہ قرآن دیکھتے ہیں، نہ یہ اپنے سوچتے ہیں، تو پھر اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے۔ جانور نہیں کچھ کرتا نا، سوچتے ہی نہیں ہے۔ ادھر سے گاڑی آ رہی ہوتی ہے، سامنے سے فرسٹ کلاس جا رہا ہوتا ہے، 10 ٹکر ہوتی ہے، گاڑی بھی تباہ، بھینس بھی مر جاتی، جانور ہوئے۔ فرمایا پھر اللہ نے اور ناراضگی کا اظہار کیا، جانور ہی نہیں بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے وقوف ہے۔ جانور پھر بھی مالک کی آواز پہچان لیتا ہے، چل بھائی ادھر ہو، اردو میں کہتا ہے، اور بھینس ادھر ہو جاتی ہے۔ بھینس کو اردو آتی ہے؟ کمال نہیں ہے۔ وہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، کبوتر ایک بندہ اڑا رہا ہے، اس نے آ کر کے زور سے آواز لگائی، سارے اس کے آگے بیٹھ گئے۔ 2 چائنیز تھے، طوطے اس نے اڑا دیے، طوطا تو بے وفا مشہور ہوتا ہے، اس نے آواز لگائی، سیدھے آ کے اس کے بازو پر بیٹھ گئے۔ جانور، پرندے مالک کی آواز سمجھتے ہیں، یہ انسان ہے کہ مالک اس کا اللہ ہے، اور مالک کہہ رہا دیکھ جہنم سے بچ جا، بڑی خطرناک جگہ ہے، کہتا نہیں میں تو جانا ہی ادھر، میں تو جانا ہی ادھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں ان کی کمر پکڑ کر جہنم کے کنارے سے واپس لے کر آتا ہوں، ادھر آؤ میرے پیچھے چلو جنت میں چلیں گے، یہ کمر چھڑوا کے پھر جہنم کی طرف بھاگتے۔ اللہ نے فرمایا بل ہم ازل، ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ بالکل بے خبر ہے، بالکل اپنے مقصد حیات سے غافل ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ بچے پیدا کرنا، کاروبار کرنا، کوٹھی بنانا اور مر جانا، مقصد حیات یہ تو جانور کرتا ہے، پرندے کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، انہیں پالتے ہیں، ان کو فارغ کرتے ہیں، چلو بھئی یہاں سے، دوسرے پھر دوبارہ انڈے دے دیتے ہیں، پھر خود مر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں انہیں یہ کام، یہ تو جانوروں کا کام ہے، یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ انسان کا مقصد حیات کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ تو مقصد حیات سے یہ ہٹ گئے، اپنے خالق کی نافرمانی کرنے لگ گئے، اور مرنے کے بعد اگلی زندگی سے بے فکر ہو گئے۔ اگلا جہان کس ڈٹھا، اے جہان بہو مٹھا، باتیں ایسی کرتے ہیں۔
اگلا جہان کس ڈٹھا؟ او کب سے مولوی کہتے آ رہے ہیں قیامت قائم ہوگی، قیامت تو قائم ہوتی کوئی نہیں، قیامت تو قائم ہوتے نہیں۔ اے جہان بڑا میٹھا ہے، اگلا جہان کس نے دیکھنا ہے؟ اگلا جہان سب نے ہی دیکھنا ہے۔ وہ جہان جس نے دیکھنا ہے نا، رب کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے تو بس۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اور ان کے احکام کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے احکام کو جاننا کہ اللہ کیا فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہچاننا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، اللہ اور رسول اللہ کے احکام کو نہیں پہچانے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو ظالم پھر کون ہوئے؟ ہم خود ہوئے نا۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، ٹائم دیا، وقت دیا کہ جاؤ دنیا میں اور جا کر میرے احکام سیکھو، مسجدوں میں جا کر علماء کے پاس بیٹھو، علماء ربانی کے پاس بیٹھو جن کو توحید کی سمجھ ہے، نبی کی سمجھ ہے، ان سے سیکھو۔ ہم سیکھتے نہیں، ہم سیکھتے نہیں۔ ابھی آپ دیکھو کہ معتکف میں کتنے سارے 70-75 بندہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب ان سے کہو سارے دعا کرو یار ایک دن اور بڑھ جائے، 30 روزے پورے۔ اگر نہیں شاہ جی، اگر نہیں شاہ جی 29 ہونے چاہیے، بڑا مزہ آئے گا جی۔ عصر کے وقت ہی سب کچھ لپیٹ کے وائنڈ اپ کر کے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارا ایک بچہ بیٹھا تھا تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا، کوئی پرانی بات ہے، تو عصر کے وقت نہ یہی اس نے بسترا باندھ کے نہ وہاں رکھا ہوا تھا مسجد کے دروازے پہ، وہاں مسجد۔ میں نے کہا چیمہ صاحب ادھر کدھر؟ کہنے لگا جی بس اذان ہونی ہے، میں نے بغیر نماز پڑھے جانا ہے۔ وہ میں کہا مغرب کی نماز تو پڑھے گا نا، اور اذان اپنا چاند نظر آئے، انہوں نے کہا جی چاند حلال میں نظر آئے گا، یہ نہ کو بھی نظر نہیں آئے گا۔ غصے سے کہتا ہے یہ نہ کو نظر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا یہ تو اللہ کا شکر ہے، دیکھو کہ ہم نے جمعرات اور جمعہ ہفتہ اتوار ہم 4 چھٹی دن پڑھاتے ہوتے تھے۔ یہ چودھری برادران ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں کلاس، تو ہم تو صرف سوموار، منگل اور بدھ کی ایک کلاس یہ پڑھاتے تھے۔ یہ تو رمضان کی وجہ سے ہم نے جمعرات کو بھی کلاس ہے، جمعے کو بھی کلاس ہے، جمعے کے بعد بھی ہم نے کلاسیں لی ہیں کہ آپ آئے ہوئے ہیں کہ اللہ رسول کی باتیں سیکھ جائیں، پتہ نہیں پھر زندگی میں کب ملاقات ہوگی۔ تو اس لیے کیا خیال ہے ایک دن بڑھ جائے کہ نہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔